ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، لوگ شہرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وقال فی مقام آخر اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اج دا یہ پروگرام جو مصور قرآن اکیڈمی گوجرا دے زیر اہتمام منعقد ہو رہا، قلبی مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ ایسے پروگرامات آنا، سننا اور بیان کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے دائیں بائیں میرے شہر دے معزز ساتھی تشریف فرما نے، بزرگ تشریف فرما نے۔ اللہ تو دعا ہے جتنے بھی ساتھی محنت کر رہے نے دام میں دل میں سخنے، اللہ انہوں نے اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تسی اس موسم دے اندر تشریف لے آئے ہو، اس رب دے گھر دے اندر تہاڈا آ جانا اللہ اس حاضرین کو قبول و منظور فرمائے۔ لمبی تقریر اور لمبے خطاب دا کوئی پروگرام نہیں، کوئی ذہن نہیں۔ اشتہار دے عنوان دے مطابق سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عنوان ہے۔ چند منٹاں دے اندر تقریباً 30 منٹ تے محیط
کوشش کرانگا اپنے اس معروضات نو اختتام تے لے کے جاواں، اور میں اپیل کرانگا سارے ساتھی مکمل توجہ، انہماک اور کامل استغراق کا مظاہرہ فرمان، تاکہ تھوڑی دیر دے اندر بات زیادہ کیتی جا سکے۔ خیر الکلام ما قل و دل، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کلام وہ ہوندی ہے جو تھوڑی ہوئے اور جامع ہوئے۔ حافظ عرفان اسلم صاحب، حافظ عمران اسلم صاحب اور حافظ محمد عباس صاحب اور انہوں نے رفقا، اللہ قرآن دے جو وہ خدمت فرما رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور اے بچے جنہاں نے قرآن مجید نو مکمل فرمایا، مکمل کیتا، آج مسجد دے اندر بیٹھے نے، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو قرآن دا عامل بھی بنا دے، قرآن نال محبت کرنے والا بنا دے، اور اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یاد رکھو قرآن مجید دے حاملین نو اج تک چند صدیاں تو پہلے تو بہت قدر سی، 100-200 سال تو کتنی اچھی نگاہ نال دیکھیا نہیں جاتا، اور قرآن مجید دے عالم اور قاری اور حافظ دے بارے ایک خیال ہوندا لوگاں دا کہ ہمیشہ اس طرح کرنے والے لوگ ہوندے نے، اس طرح کرنے والے نہیں ہوندے، لوگاں دے ہتھاں والے تکدے رہندے نے، یہ اس طرح دا تاثر پھیلایا گیا۔ لیکن آج تو 2-3 صدیاں پہلے ایسا تاثر نہیں سی ہوتا۔ لفظ ملا ایک بڑا معزز لفظ سی لوگاں دے، ہاں ملا علی قاری کتنے بڑے پائے عالم دین گزرے نے، اور ملا کیا جاندا سی۔ لہذا ایک لابی ہے، ایک نہیں بلکہ زیادہ، جو پروگرام دے تحت حاملین نے قرآن بدنام کرن دی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن حامل قرآن واسطے ضروری ہے کہ جس طرح یہ سینے دے اندر اس مالک نے اس کتاب لا ریب اور بے عیب نو یہ سینے دے اندر جمع فرمایا، اس نو بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں اس دی لاج رکھاں اور شرم رکھاں، لحاظ رکھاں، قدم چکن تو پہلے سوچا کہ میری وجہ نہ رب دی کتاب بدنام نہ ہو جائے، کہ میرے کردار دی وجہ نہ رب دی کتاب تے حرف نہ آ جائے۔ دوستو اور بزرگو، ایک کتاب لا ریب جو ہے نبی علیہ السلام دا زندہ معجزہ ہے دنیا دے اندر۔ باقی انبیاء آئے، اللہ نے معجزات عطا فرمائے، نبی گئے معجزہ بھی نال ہی چلا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے عصا عطا فرمایا، ڈنڈے والا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا تو گئے، عصا والا معجزہ بھی نال ہی چلا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے دستے مسیحائی عطا فرمایا، ہاتھ پھیردے نے، مسا کردے نے، مادر ذات نابینے بینا بن جاندے نے، اور بیمار تندرست ہو جاندے نے، مردے زندہ ہو جاندے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، دستے مسیحائی والا معجزہ بھی نال ہی چلا گیا۔ جناب حضرت صالح آئے، معجزہ آیا، نال ہی چلا گیا۔ دنیا کائنات دے اندر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، رب نے سب تو بڑا معجزہ، علمی معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام اپنی 63 سالہ زندگی پا کے دنیا تو چلے گئے، لیکن انہاں دا علمی معجزہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے۔ اور دنیا تے کوئی قوم صاحب معجزہ نہیں سوائے امت مصطفیٰ دے علیہ السلام۔ اسی صاحب معجزہ امت ہاں، تے جس امت دے کول نبی دا معجزہ ہوئے او امت دنیا تے رسوا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ لا محالہ اگر اسی اج رسوائی دے دور چو گزر رہے ہیں، ہر پاسیوں مار پہ رہی ہے، پریشانی ہے، گراؤ کیتا جا رہا ہے، یلغار کیتی جا رہی ہے،
بدنام کیتا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ جو علمی معجزہ مستفادہ دنیا تے ساڈے کول موجود سی اسی دے کول استفادہ نہیں کیتا. اسی منیا لیکن استفادہ نہیں کیتا. منکرین قرآن نے قرآن نو منیا نہیں لیکن قرآن تو استفادہ کیا. اور آئیے قرآن پاک کیڑا علم ہے؟ تبیان لکل شیء. قرآن دا تے موضوع انسان ہے اور انہوں نے انسانیت دے مقام احترام واسطے قرآن تو استفادہ کیتا. اسی قرآن نو چھوڑ دیتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور ایک اور اللہ والا کہندہ وادی نجد میں شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رون کے محفل نہ رہا. اس واسطے مصیبت، پریشانی، یلغار، معاشی ایک دباؤ ایک کیوں آیا ہے؟ اس واسطے جو علمی معجزہ مستفاد جس نے مسلمان اونچا کرنا سی اسی اس معجزے نے چھوڑ دیتا. اور میرے دوستو اور بزرگو، قرآن تسی اخبارات دے اندر کدی یہ سرخی نہیں پڑی ہوئے گی کہ کسی حافظ قرآن یا عالم دین نے یا عالم قرآن نے بھوک دی وجہ نال منارے پاکستان تو چھلانگ لگا دیتی. کوئی سنے؟ وہ پٹری تے لیٹ گیا، ٹرین وہ اتوں گزر گئی، انہیں گولیاں کھا لیا نے. یہ جدوں آئے گا دوسریاں دے بارے آئے گا. بھوکا فوت وہ بھوک دی وجہ نہ مر گیا. عید آئی سی، بچے نے عیدی دا مطالبہ کیتا، انہیں خودکشی کر لی ہے. حافظ قرآن، عالم قرآن، ماہر قرآن جیسے پنجابی چ کہاں یہ رج کے تے مر سکدا پر بھوکا مر سکدا نہیں. یہ قرآن دی برکت ہے. عالم اگے اگے رزق پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، حافظ اگے اگے رزق پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جے کوئی بھی نہ دوے تاں بھی بھوکا مر سکدا نہیں. کیوں؟ قرآن دے بارے مالک کائنات نے خود اعلان فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کوئی بات نہیں، لائٹ آ جائے گی، نہ بھی آئی تو گزارا ہو جائے گا. قرآن پاک دے بارے ارشاد ربانی ہے کہ قرآن شفا ہے اور قرآن روح دی غذا ہے. قرآن روح دی، جس بندے دی روح نہ مرے وہ بندہ مردہ نہیں. مالک دیکھو انسان دو چیزوں دا مرکب ہے. انسان دو چیزوں دا مرکب ہے، ایک دے اندر روح ہے تو دوسرے دے اندر جسم ہے. اور انہاں دوہاں دی جدائی نو موت کیا جاندہ. موت دا معنی اے نہیں کہ مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا. موت اس بات دا نام نہیں. موت مومن واسطے ایک تحفہ ہے. تے جے مٹ گیا، نام و نشان ہی ختم ہو گیا، مٹی چ مل کے مٹی ہو گیا تو تحفہ کہدا ہے؟ تحفے اس طرح دے ہوندے نے کہ بندے نو مار کے مٹی چ دبا دیتا جائے. اے موت دا معنی کی ہے؟ انفقاق الروح عن الجسد. روح تے جسم دی تفریق دا نام موت ہے. اور جسم پیدا کتوں ہویا؟ مٹی چوں. جسم مٹی چوں پیدا ہویا اور مالک کائنات نے اس دی غذا دا انتظام بھی مٹی چوں کیتا. جسم مٹی چوں پیدا ہویا، اے دی غذا دا انتظام بھی روح نو جسم نو زندہ رکھن واسطے اللہ پاک نے مٹی چوں کیتا ہے، زمین چوں کیتا ہے. آسمان تو پانی برسایا، آسمان تو پانی برسایا تے اس جسم دی غذا دا انتظام فرمایا. دو چیزاں نے، روح اور جسم. غور کیجئے، مالک کائنات فرماندے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. رب کائنات فرماتے نے سی آسمان تو پانی برسایا، پانی برسا کے پھر زمین دے سینے نو کھول دیتا، زمین دے سینے نو شک کر کے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اسی اناج پیدا فرمایا، دانے پیدا فرمائے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا،
اسی ترکاریاں پیدا کیتیاں تے انگور پیدا فرمائے نے وزیتون ونخلا زیتون پیدا فرمایا تے کھجوراں پیدا فرمائیاں نے وزیتون ونخلا وغدائق غلبا گھنے باغات پیدا فرمائے نے وفاکہۃ وابل اسی خشک میوہ جات پیدا فرمائے نے تے چارہ پیدا فرمایا متاعا لکم ولانعامکم ادا فائدہ تواڈے واسطے بھی ہے تواڈے چار پایاں واسطے بھی ہے مالک کائنات نے قرآن پاک چ اعلان فرمایا کہ اسی جسم پیدا کیتا ہے زمین چو پیدا کیتا ہے تے رب کائنات نے اے دی غذا دا انتظام بھی زمین چو پیدا فرمایا ہے اور میرے دوستو اور بزرگوں دوسرا انسان دے اندر روح ہے روح کس مقام تو آئی ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ مشرکین مکہ آئے نے یہود مدینہ آئے نے آ کے سوال کر دینے اے محمد علیہ السلام روح دے بارے تواڈا کی نظریہ ہے روح دے بارے کی ارشاد فرماؤں دے ہو آسمان تو آواز آئی ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا آواز آ رہی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات دا نام نامی اسم گرامی آئے تے بڑی محبت دے نال ادب دے دائرے دے اندر رہندے ہوئے ہیں کیا کرو ثواب حاصل کرن دی نیتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس واسطے کہنا لب بھی ایک دوسرے کو لگے چومنے جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آج شمع محمد ہوئی جلوگر پھر گردش میں وحدت کا جام آ گیا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کلو سوال ہویا اے نبی مکرم درود بارے بیان فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نو جواب دیتا جا رہا ہے اے میرے پیارے نبی تسی فرما دیو قل الروح من امر ربی روح میرے رب دا امر روح میرے رب دا امر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا فرمایا روح دے بارے تنو تھوڑا علم دیتا گیا ہے روح دے بارے زیادہ وضاحت نازل نہیں کیتی گئی انہیں روح میرے دوستو انسان دے اندر دوسری چیز ہے اور روح آسمان تو آئی اللہ پاک فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء مالک کائنات اپنے امر نو بھیجدا ہے آسمان تو امر آسمان تو آیا تے اللہ پاک نے فرمایا روح جڑا میرا امر ہے تے امر آسمان تو آیا مالک کائنات نے جسم نو پیدا فرمایا مٹی چو دی غذا دا اہتمام فرمایا تے دوسری دے اندر روح ہے روح آئی آسمان تو اور روح نو زندہ رکھن واسطے روح نو بیدار رکھن واسطے روح نو مستحکم رکھن واسطے مضبوط رکھن واسطے مالک کے کائنات نے روح دی غذا دا انتظام آسمان تو فرمایا ہے اللہ پاک نے روح دی غذا نو اعلان روح دی غذا نو قرار دیتا رب کائنات فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا اسی قرآن پاک نو مومنہ تے نازل فرمایا شفا بنا کے تے رحمت بنا کے نازل فرمایا میرے دوستو اور بزرگو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر تاریخ ابن کثیر دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا حجاج بن یوسف کو جان دے کتنا بڑا صفاق انسان سی حجاج ابن یوسف نے 1,20,000 صحابی اور تابعین نو شہید کیتا ہے اتنا بڑا صفاق تاریخ دے اندر گزریا ہے عبد الرحمن بن نیام تابعی نے رحمہ اللہ پکڑ لیا کہنے لگا عبد الرحمن بن نیام نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جائے جناب عبد الرحمن بن نیام نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا حجاج ابن یوسف کہندا نہ اندر پانی جانا چاہیے نہ غذا جانی چاہیے نہ خوراک جانی چاہیے تے ٹھیک 17 دنوں تو بعد دروازہ کھولیا جائے عبد الرحمن بن نیام صاحب قرآن نے میرے دوستو اور بزرگوں کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا 17 دن تک انہوں نے بند رکھیا گیا 17 دنوں تو بعد حجاج ابن یوسف کہندا
فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھولو، او دی لاش خراب ہو گئی ہوئے گی، باہر پھینک دیتا جائے۔ علامہ ابن کثیر نقل فرماندے نے 17 دنوں تو بعد جب عبد الرحمن بن نعم دے کمرے دا دروازہ کھولیا تے جناب عبد الرحمن بن نعم تنہائی دے اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے اور پوچھدے نے وہ جڑے سی نا سپاہی وغیرہ اہلکار، وہ کہندے نے 17 دنوں تو بعد ایک قطرہ پانی دا اندر نہیں تواڈے گیا، بھیجیا نہیں، غذا کوئی نہیں کہ زندہ کد نہ رہے ہو؟ وہ کہندے میں جس وقت قید تنہائی دا شکار ہویا میرے دل دے اندر ایک کوئی آیت نے گھر کر لیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن نے مجھے ایک سبق دے دیتا کہ قید تنہائی دے اندر رب دی رحمت اگر شامل حال ہوئے تے بندہ نہ اداس ہو سکتا نہ بندہ موت دے منہ اچھی جا سکتا۔ فرماندے نے جدوں پیاس پریشان کردی سی ادوں بھی قرآن پڑھ لیندا سی، جدوں بھوک پریشان کردی سی ادوں بھی قرآن پڑھ لیندا سی۔ یہ کوئی افسانے نہیں، یہ سچے واقعات نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور قرآن میں اسی واسطے قرآن کیا جانا نا کہ سب تو زیادہ دنیا کے اندر اگر پڑھی جانے والی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، ایسی سب تو زیادہ پڑھی جانے والی تے مسلمان ادھر توجہ ہی نہیں کرتا۔ مسلمان ہفتہ وار میگزین بڑے شوق نہ پڑھتا ہے، مسلمان ماہانہ ڈائجسٹ بڑے شوق نہ پڑھتا ہے، ناول بڑے شوق نہ پڑھتا ہے، تاریخی کہانیاں بڑے شوق نہ پڑھتا ہے، اور غیر مسلم جو فلاسفر گزرے رہے انہاں دی کتاباں نو بڑے شوق نہ پڑھتا ہے۔ ایک کتاب دی روح دی غذا بن کے آئی، خدا ہدایت اور رحمت اور شفاء للمومنین بن کے آئی۔ مسلمان تیری بدقسمتی دی انتہا ہے اگر تیرے کو ٹائم ختم ہویا تے رب دی کتاب واسطے ختم ہویا، اور اس سے واسطے دنیا دے اندر پریشانیاں نے۔ اور کوئی بی کہہ رہی ہے میں بدقسمت ہوں اس واسطے کہ میرا شوہر بہتر نہیں ہے، کوئی بی کہہ رہی میں اس واسطے بد نصیب ہاں میرا رنگ سانولا ہے، کوئی بی کہہ رہی میں اس واسطے بد قسمت ہے کہ میں طلاق یافتہ ہاں، کوئی بی کہہ رہی میں اس واسطے بد نصیب ہاں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا نہیں فرمایا، کوئی کہہ رہی میں اس واسطے بد نصیب ہے کہ میرا چہرہ خراب ہو گیا، کوئی کہہ رہی میں اس واسطے بد نصیب ہے کہ میرے گھر دے افراد اچھے نہیں ہیں، کوئی کہندی میں اس واسطے بد نصیب ہے کہ میں بیوہ ہو گئی ہاں، کوئی کہندی میں اس واسطے بد نصیب ہے کہ مال کے کائنات نے میں صاحب اولاد نہیں کی تھا۔ نہ میری بہن اے دنیا مال کے کائنات نے مومن واسطے قید خانہ بنایا ہے، اللہ نے دنیا نو مومن واسطے قید خانہ قرار دیتا ہے۔ اس قید خانے دے اندر میرا مالک اپنے بندیاں نو زیادہ دے کے بھی ازماندا تے تھوڑا دے کے بھی ازماندا ہے، اس واسطے اپنے آپ نو بد نصیب نہ سمجھ، اے بد نصیبیاں دے فیصلے تے میرے مالک نے کرنے نے، تو بد نصیب کوئی نہیں، تیرا امتحان مالک کے کائنات دے ہاں بد نصیب تے رب دی بندی تے رب دا او بندہ جی دا تعلق رب دی کتاب خدا نالوں ٹوٹ گیا ہے، جی دی زبان اتے قرآن دا ترانہ ختم ہو گیا ہے، جی دیاں نمازاں دے وچوں خشوع ختم ہو گیا ہے، جی دی تہجد چوں لذتاں ختم ہو گئیاں نے، جی دے دل وچوں جذبہ خندیر ختم ہو جذبہ ہمدردی ختم ہو گیا ہے، او بندہ تے بد نصیب ہو سکدا، بی بد نصیب ہو سکدی ہے جی دا قرآن نال وابستگی مضبوط ہے، کدے بد نصیب نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے کہ آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اگر اپنے گھراں دے اندر اختلافات مٹانا چاہتے ہو، اپنے گھراں دے اندر رب دی رحمت دی برکھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھراں وچوں نجائز مطالبات دا خاتمہ چاہتے ہو، جے بیٹیاں ولوں سکون چاہتے ہو تے بیٹیاں ولوں سکون چاہتے ہو، رب دی پیغام رب دی توحید رب دے قرآن دا پیغام انہاں دے سینیاں دے اندر اتار دیتا جائے۔ میرے دوست نسخہ قرآن مجید نے خود بیان فرمایا جدو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مطالبہ کیتا زیورات دا اور ملبوسات دا، آسمان تو آواز آئی ہے میرے پیارے نبی ارشاد فرما دیو وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔
قرآن مجید نے اعلان فرمایا اگر گھراں دے اندر ناجائز مطالبات دا خاتمہ چاہندے ہو تے اپنی بیویاں تے اپنی بیٹیاں تے اپنے بچیاں نو قرآن پاک یاد کروا دیو، قرآن تے پیغام تو فہم پیدا فرما دیو، قرآن پاک نو سمجھن واسطے انہاں واسطے وابستگی مضبوط فرما دیو۔ میرے دوستو اور بزرگو، آؤ میں زیادہ بات لمبا نہیں کرنا چاہنا، اے دنیا کائنات دے اندر بھی مالک کائنات نے صاحب قرآن نو عزت نال نوازیا ہے۔ اللہ نے دل دے اندر مایوسیاں پیدا نہیں ہون دیتیاں۔ اور میرے دوستو آئیے قرآن پاک نے کس طرح مسلمان قوم نو غلبہ دیتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالد ابن ولید جاؤ ان فوجیاں تے سپاہیاں نو نال لے کے فلاں علاقے تے یلغار کرنی ہے، پہلے جا کے دعوت اسلام دیو، پھر جا کے جزیے دا مطالبہ کرو، پھر جا کے جہاد دا اعلان کرنا ہوئے گا۔ جناب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اپنی پوری زندگی دے اندر حالت جاہلیت دے اندر حالت اسلام دے اندر 175 جنگاں کیتیاں نے، اپنے ساتھیاں سپاہیاں نو نال لے کے چلے جاندے نے۔ جس وقت اس علاقے دے اندر پہنچدے نے، غور کرنا ذرا اس علاقے دے اندر پہنچدے نے، اگوں پروگرام بنیا، بادشاہ نے اپنے وزراء نو بلا کے پروگرام طے کر لیا ہے کہ مسلمان آئے نے یلغار کرنے واسطے، مسلمان آئے نے قتال تے جہاد کرنے واسطے، انہاں دا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے۔ ایک مشیر کھڑا ہویا کہ نہ مسلماناں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے جویں اسی زندگی نال پیار کرنے ہاں، مسلمان اس طرح موت نال محبتاں کردے رہے، مسلمان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اٹھیا کہ نہ مقابلہ تے نہیں ہو سکتا تیر و تفنگ دے نال، سامان جنگ دے نال۔ البتہ ایک پروگرام میرے ذہن دے اندر آیا کہ نوجوان بچیاں جڑیاں رقص کرنے والیاں نے، جڑیاں ڈانس کرنے والیاں نے جمع کر لیا ہے کہ مسلمان آئے نے یلغار کرنے واسطے، مسلمان آئے نے قتال تے جہاد کرنے واسطے، انہاں دا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے۔ ایک مشیر کھڑا ہویا کہ نہ مسلماناں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے جویں اسی زندگی نال پیار کرنے ہاں، مسلمان اس طرح موت نال محبتاں کردے رہے، مسلمان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اٹھیا کہ نہ مقابلہ تے نہیں ہو سکتا تیر و تفنگ دے نال، سامان جنگ دے نال۔ البتہ ایک پروگرام میرے ذہن دے اندر آیا کہ نوجوان بچیاں جڑیاں رقص کرنے والیاں نے، جڑیاں ڈانس کرنے والیاں نے جمع کر لیاں جان، انہاں نو ڈانس تے مجبور کر دیتا جائے، انہاں چوکاں تے بازاراں دے اندر کھڑا کر دیتا جائے انہاں عورتاں نو جڑیاں رقص دیاں ماہر ہون۔ جدوں مسلمان سپاہی انہاں چوکاں تے بازاراں چوں گزردے ہون، انہاں نو سگنل دے دیتا جائے، اشارہ کر دیتا جائے کہ تسی رقص کرنا شروع کر دے ہو، مسلمان رقاصہ عورتاں دی طرف ویندے رہ جان گے، پھر یک بارگی حملہ کر کے انہاں نو تہس کر دیتا جائے گا، تہس نہس کر دیتا جائے گا۔ بادشاہ نے کیا پروگرام بالکل بہتر ہے، اسی طرح ہوئے گا۔ علاقے دیاں رقاصہ عورتاں جمع کر لیاں گئیاں نے، ڈانس کرنے والیاں بیبیاں جمع کر لیاں گئیاں نے، انہاں نو زیورات دے نال میرے دوستو ملبوسات دے نال انہاں نو آراستہ پیراستہ کر کے انہاں چوکاں تے بازاراں دے اندر کھڑا کر دیتا گیا جتھوں محمد دے دیوانیاں نے گزرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہے، غور تے کر، تیرے تے میرے ایمان نو برباد کرنے واسطے اج تو 1500 سال پہلے ایسے ہی تانے بانے بنے گئے نے، اے فحاشی تے اور یانی دے پروگرام اے چینلز دے ہوتے، اور اسی طرح میرے دوستو لٹریچر دے اندر اور ادب دے نام ہوتے جو مسلمان بچیاں دے ذہناں دے اندر اتارن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں، اے مسلمان دے ایمان تے ڈاکہ مارن واسطے اے فحاشی دے تانے بانے اج تو نہیں بلکہ 1500 سال پہلے تو بنے جا رہے ہیں۔ آئیے غور کیجئے، اگر تو انڈین تہذیب دا مقابلہ کرنا ہے، اگر یورپی تہذیب دا مقابلہ کرنا تے تیرے کو دا توڑ کوئی نہیں، تیرے کو دا سدے باب کوئی نہیں ہے۔ اگر اس تہذیب دا مقابلہ کرنا تے رب دے کتاب نال مقابلہ کرنا ہوئے گا، رب دے قرآن نال مقابلہ کرنا ہوئے گا۔ اللہ پاک پھر فرمان گے مسلمات مؤمنات قانتات طیبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔
میرے دوست اور بزرگوں غور کرنا ذرا، پروگرام نو عملی جامہ پہنا دیتا گیا، بیبیاں جڑیاں کھڑیاں کر دیتیاں گئیاں نے، جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خبراں پہنچ گئیاں نے، اگے تے چوکا دے اندر رقص کرنے والی ہے بیبیاں کھلوتیاں نے، تے پروگرام نو عملی شکل دے دیتا گیا ہے، تے جناب فاروق اعظم نو خط لکھیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہ امیر المومنین اگے تے پروگرام بن گیا ہے، رقص کرنے والیاں بیبیاں آ گئیاں نے، کیا میں اپنے سپاہیاں نو واپس لے آواں یا ایتھے انتظار کراں یا اگے اپنے لے کے جاواں؟ جناب حضرت عمر ابن خطاب نے جواب دیتا ایکو جملے دے اندر، اے خالد ابن ولید واپسی واؤن واسطے اجازت نہیں ہے، اگے بڑھنا ہوئے گا، پیچھے نہیں ہٹنا ہوئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جدوں نہ بازاراں تے چوکاں دے اندر مسلمان فوجی پہنچ جان ادوں مسلمان ساتھیاں نوں رب دا قرآن پڑھ کے سنا دینا ہوئے گا۔ آئیے اگر انڈین تہذیب تو بچانا چاہتے ہو، تیرے کو ایک کوئی نسخہ کیمیا، ایک کوئی نسخہ کیمیا جو میرے پیارے محمد نے پیش کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آندے قرآن نہ پڑھو، لوگوں میں کہنا ہے حدیث ہو اور بریلوی ہو تے دیوبندی ہو، اپنا لٹریچر اپنے گھراں دے اندر لے جاؤ، اور اگر لوگاں نو جنت دیاں راہاں تے گامزن کرنا چاہندے ہو تے اس کتاب خدا نو لوگاں دے سامنے پیش کر دیو جیڑی کتاب نو مالک نے محمد دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ تیرے تے میرے دل، تیرے تے میرے دل دی میرے دوستو شفا واسطے، تیرے تے میرے دل دی مضبوطی واسطے میریاں تیریاں کتاباں ناکافی نے، آؤ ترلے پہ مارنے فنڈ جمع کیتے جا رہے نے، لٹریچر چاہیے دا فلاں جماعت دا فلاں جماعت دا، میں دعوت فکر دینا ہے، آئیے لوگاں نو قرآن پاک دے ترجمے تے لگا دیو، قرآن پاک دی تشریحات پڑھا دیتیاں جان، اے پیغام خدا جو دستور حیات بن کے سونے نبی دے سینہ پاک تے نازل کیتا گیا، اس دستور حیات نو لوگاں دے اندر عام کر دیتا جائے، تیرے لٹریچر دیاں ضرورتاں ختم ہو جان گیاں۔ رب نے اس کتاب دے اندر میرے دوستو توحید نو بیان کیتا ہے، اس کتاب اندر رسالت نو بیان کیتا ہے، اس کتاب اندر آخرت دے نظریے نو بیان کیتا ہے۔ مالک کائنات فرماتے نے میرے بندیا قرآن نو پڑھ کے تے ویکھ، قرآن تیرے دل دیاں ترجمانیاں کرے گا۔ فرمایا جے تو بے اولاد ہے، قرآن پاک اندر میرے زکریا دا واقعہ پڑھ کے دیکھ لے، مالک فرماتے نے جے تیریاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، اللہ نے بیٹا کوئی نہیں عطا فرمایا، فرمایا قرآن پاک اندر میرے شعیب دا واقعہ پڑھ کے دیکھنا ذرا، اگر تو جیل خانے دیاں سلاخاں دے پیچھے چلا گیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر جناب یوسف صدیق دے حالات زندگی نو پڑھ کے دیکھنا ذرا، جے میرے دوستو اور بزرگوں مالک بیان فرما جے تو بیمار ہو گیا، بیماریاں لمبیاں ہو گئیاں تے قرآن پاک اندر میرے پیارے نبی جناب ایوب علیہ السلام دا تذکرہ پڑھ کے دیکھنا ذرا، جے تو اس مقام تے چلا گیا ہے کہ تیری ملاقات واسطے بھی کوئی نہیں ہوندا، بالکل تو لاپتہ ہو گیا، فرمایا میرے قرآن اندر میرے پیارے یونس دا تذکرہ پڑھ کے دیکھنا ذرا، اگر تیرے تے مقدمات بنا دیتے گئے نے، تیریاں راواں روکن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی نے، او میرے بندے پھر میرے قرآن دے اندر میرے محمد دی سیرت نو پڑھ کے دیکھنا ذرا، قرآن تیرے دل دی ترجمانی کرے گا، قرآن تیرے دل دیاں مایوسیاں نو ختم کر دے گا، لیکن جے سانو یہی پتہ نہیں اے دا معنی کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جدو دا معنی ہی نہیں پتا اسی تو لذت کی حاصل کریں گے، معنی دا نہیں پتا اسی چاشنی کی حاصل کریں گے، ایمان نو جلا کس طرح ملے گی۔ آئیے بات لمبی نہ ہو جائے، جناب حضرت فاروق اعظم فرمان رضی اللہ عنہ اس مقام تے پہنچ کے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کر دینیاں۔ میرے دوستو اور بزرگوں توجہ کرنا، تاریخ دے اور آگ شہادتاں دے رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید جدوں اس مقام تے پہنچے، سگنل مل گیا انہاں عورتاں نوں، انہاں رقص کرنا شروع کر دیتا، نچ
نچنا شروع کر دیتا، ڈانس کرنا شروع کر دیتا. تے جناب حضرت خالد کی فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنان نو جمع کر لیا، نبی دے صحابیاں نو جمع کر لیا علیہ الصلوۃ والسلام. سارے ساتھیاں نو جمع کر کے فرمان دے نے ایک کوئی آیت پڑھی ہے، کوئی پورا پارا نہیں پڑھیا، کوئی پوری سورت دی تلاوت نہیں کی تھی، ایک کوئی آیت پڑھی. فرمان دے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے پیارے پیغمبر مومناں نو کہہ دیو کہ اپنی نظراں نو جھکا لیا جائے، اپنی نظراں اندر حیا پیدا کر لی جائے، اپنی نظراں نیویاں کر لیا جان. جدو قرآن مجید دا ایک حصہ تلاوت کیتا جناب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ نے، سارے ساتھیاں صحابیاں دیا نظراں نیویاں ہو گئیاں، گزر دے جا رہے نے نعرہ اللہ اکبر دا لگا کے گزر دے جا رہے نے. او چوکاں تے بازاراں دے اندر اور رقص کرن والیاں بیبیاں رقص کر کر کے پسینے نہ شرابور ہو گئیاں نے، گردیاں جاندیاں نے، پریشان ہو کے پچھوں آوازاں لگا دیاں نے. اور نبی محمد نو ماننے والو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو ماننے والو جے ساڈے وال ویکھنا نہیں پھر کلمہ پڑھا کے سانو بھی نال ہی لے چلو. وہ اس کتاب خدا تو دوریاں کیوں نے؟ ایک کتاب خدا نو تو گہرائی نال پڑھیا نہیں. کسے نے کیا 17 علم آؤندے ہوں تے پڑھ پڑھیا جائے. اوے مولویو میں بھی ایک مولوی ہاں، اس کتاب خدا تو قریب آن تو کیوں پابندیاں لگاندے ہو؟ میں تانوں پوچھنا چاہنا دسو تے صحیح نظر آ جناب بلال نے کیڑے 17 علم پڑھے نے؟ حضرت یاسر نے کیڑے 17 علم پڑھے نے؟ حضرت سمیہ نے کیڑے 17 علم پڑھے نے؟ ایک ایک آیت سنی میرے پیارے پیغمبر دی زبان نہیں تے میرے محمد دے غلاماں چ شامل ہون واسطے بے قرار ہو گئے رے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بات نو 2-3 منٹ دے اندر ختم کر دیں. اے دنیا دے اندر مقام ملیا، فرمایا مان لو نافذ کر دیو تملک العرب والعجم، مالک بن جاؤ گے عرب دے بھی، مالک بن جاؤ گے عجم دے بھی. اے دے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اے دے اندر اتنی گہرائی ہے. لوگ آندے نے امریکہ چند تے چلا گیا، امریکہ چند تے چلا گیا 1986 دے اندر، 1967 یا 68 دے اندر جولائی دا مہینہ کہندے چند تے چلا گیا. میں کہنا قرآن اس دا انکار نہیں کردا، بلکہ ہن تے باتاں آ رہی ہیں نے کہ روس نو زیر کرن واسطے نے چند تے جان دا ڈرامہ رچایا ہے، کیونکہ اوتھے جڑا پرچم لہرایا جا رہا ہے او لہرا رہا باقاعدہ، اوتھے ہوا تے کوئی نہیں، پرچم لہراندا کدے نال چند دے اوتے. بعض نے دعویٰ کیتا امریکہ نے ویسے ہی دعویٰ کیتا ہے جے روس نو پریشان کرنے واسطے، لیکن میں کہنا اگر واقعی چاند تے گیا تے انہیں چاند تے جان دا پروگرام رب دی کتاب چوں لے آئے. تسی کہو گے کس مقام تے لکھیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات انساناں دے گروہ زمین و آسمان دے مدار چو نہیں نکل سکدے، زمین و آسمان دے سکتار چو نہیں نکل سکدے. اللہ پاک فرماندے نے جنات انساناں دی جماعت تسی زمین و آسمان دے مدار چو باہر نہیں جا سکدے. فانفذوا جے طاقت تے نکل کے دکھاؤ. اگے اللہ پاک فرماندے نے لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے انکار نہیں کیتا کہ نہیں نکل سکدے، فرمایا نہیں نکل سکدے مگر سلطان نال نکل سکدے ہو، مگر سلطان نال. سلطان دا معنی میرے دوستو غلبہ ہے، طاقت ہے. فرمایا طاقت نہ نکل سکدے ہو. جنہاں نے سلطان تو مراد و راکٹ لے لیا، جنہاں نے سلطان تو مراد و جہاز لے لیا، انہاں قرآن تو استفادہ کر کے زمین و آسمان دے اقطار تو باہر چلے گئے نے. میرے دوستو اور بزرگو غور کیجئے، آخری بات کرا تے بات نو ختم کر کے تے دیول توجہ دیا ایک ہی آ رہا ہے. میرے دوستو اور بزرگو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی دے دو جنہیں کے
لکھ کے دی کوری دے دیو اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی میں 3 منٹ بعد ختم کر دے 3 منٹ جو لکھنا لکھ لو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو مفسر قرآن کیا جاندا ہے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے تہجد دے ٹائم تے رات دیاں خاموشیاں تے تنہائیاں دے اندر رب کولو دعا کیتی ہے اللہ عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دے اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن پاک دا فہم عطا فرما دے اج سب تو زیادہ معتبر اگر تفسیر ہے تے جناب ابن عباس دی تفسیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب عبداللہ ابن عباس نے قرآن دی کتنی خدمت فرمائی ہے کہ مصطفیٰ دی زبانی مفسر قرآن بن گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا تو جا رہے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس دنیا تو چلے گئے انتقال ہو گیا ہے انہاں دی میت نو کفن دے کے چار پائی تے لٹا کے قبرستان دے اندر لے آندا گیا قبرستان دے اندر جس وقت لے آ کے میرے دوستو انہاں دی میت نو لحد دے اندر اتاریا گیا ایک تو زیادہ مورخین نے بلکہ جناب حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل تاریخ والے نے نقل کیتا درجہ متواتر نو واقعہ پہنچ گیا ہے ایک پرندہ آیا لحد دے اندر اتار دیتا گیا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرندہ آیا جناب عبداللہ بن عباس دے کفن دے اندر داخل ہو جانا ہے صحابی انتظار کر دینے وہ پرندہ نکلے تے پھر اگے اٹا لگا کے لحد بند کیتی جائے لیکن پرندہ باہر نہیں آیا صحابیاں نے جا کے کفن نو دیکھیا تلاشی لئی کوئی پرندہ نظر نہیں آیا آخر کار فیصلہ کیتا گیا کہ جناب عبداللہ بن عباس دا علم و فضل ہے جڑا اللہ نے نال ہی توڑ دیتا ہے عبداللہ بن عباس نال ہی لے گئے نے قبر دی لحد دی منہ نو بند کر کے مٹی پا دیتی گئی اجے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک تے کھلوتے ہوئے نے قبر تے کھلوتے ہوئے نے تے قبر دیا کونے ہیں جو آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اطمینان والی جان چل اپنے رب وال پلٹ کے چل اپنے رب وال دوبارہ چلی جا اس حال دے اندر کہ تیرا رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی میرے بندیاں چ داخل ہو کے میری جنت دے اندر داخل ہو جا جناب عبداللہ بن عباس دی قبر وچوں آواز آ رہی ہے میرے دوستو اے برکت کا دی ہے قرآن پاک دی خدمت دی برکت ہے اللہ دنیا تے غلبہ بھی عطا کر دینے قرآن پاک دی وجہ نال گھراں دے اندر سکون بھی پیدا فرما دینے قرآن پاک دی برکت دی وجہ نال دلاں چوں اللہ مایوسیاں ختم کر دینے قرآن دی برکت دی وجہ نال اور اسی طریقے نال میرے دوستو قبر دے اندر روشنائیاں ہوندیاں نے قرآن دی برکت دی وجہ نال تو آئیے اپنے نونہالن قرآن نال وابستگی مضبوط کریے تاکہ اے معاشرہ امن دا گہوارہ معاشرہ بن جائے اور لا دینی جنہیں قوتہ نے اللہ انہوں نے کمزور فرما دے گا اسلام غالب ہو جائے گا اللہ تو دعا ہے اللہ مینوں بھی اور تسانوں بھی جو سنایا اللہ اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ نے جو مصور ویلفیئر قرآن اکیڈمی کے فیتہ کاٹ کر کیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ غیر مسلم کی رسم ہے اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح فرمائیں سب تو پہلے تھلے نا لکھ کے لے اور جواب دیاں گا بغیر نام تو جواب نہیں دینا لکھو نا جن نے لکھا پہلے ویکھیے وہ علامہ صاحب کیڑے نے تھے اگر نماز میں قرآن کا حافظ پیچھے ہو تو عام آدمی جماعت کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے اس کا جواب اچھا جی یہ تھلے بھی نہیں رکا لکھیا نام نہیں لکھیا جواب میں آدھا ہے میں تیرے کو نا لکھا کے جواب دے دیں اگر زیادہ بارش ہو رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے لوگ اذانے دیتے ہیں یہ اذانے دینا جائز اگر جائز اس کا جواب کرو اچھا اور کوئی اور دیو میں نے کہنے دینے ہیں کافی رکے مور کا گوشت کھانا جائز یہ بھی دس دینے ہیں اور بس چلو سن لو ہوں نہ کسی نے نہیں لکھیا جے تے پہلی بات ہے جے تے تسی یہ رکے لکھے آ جے رکے لکھے آ دین نو سمجھن واسطے تہاڈی نیت نو اللہ جاندا تے پھر مینوں دسنا بھی ثواب آ تے تانوں پوچھنا بھی ثواب آ تے جے کسی دی ضد چ لکھے آ تے توبہ ایتھے بیٹھ کے کر لو
اتنے بیٹھ کے توبہ کر لو. دین چ زد، دین چ زد، جی زد چ لکھیا توبہ کر لو. تے جے قرآن نو حدیث نو سمجھن واسطے لکھے پھر جے میں دساں جے کسی دے حق چ جان وہ نہ کہ کیوں پھر مولوی سماج صاحب نے میرے ال دی گل کیتی ہے نا. پنڈاں دے لوکاں چ بڑا ہوندا تے جی دے خلاف چل جان وہ کہ چنگا آیا سی میرے خلاف بول گیا. بھائی میں بات کرنی ہے صحیح درست، جے کہو تے کر دینا، کر دیں، غصہ تو نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ضد نہیں کیونکہ کسی نے نام نہیں لکھیا. ہن نام کسی نے لکھا. پہلی بات ہے مور دا گوشت کھانا حرام ہے، مور اسلام اندر جائز نہیں ہے. اگر نماز میں قرآن کا اگر نماز میں قرآن کا حافظ پیچھے ہو تو عام آدمی جماعت کر سکتا ہے. حافظ بات اتنے دو نے. جیڑا بندہ جماعت کرا رہا ہے اگر وہ مقرر امام ہے مقرر تے پیچھے پاویں 10 حافظ آ جان جماعت انہیں ہی کرانی ہے. پھر جماعت انہیں کیونکہ وہ مقرر امام، پاویں انہوں تھوڑا آوندا یا زیادہ آوندا پیچھے پاویں 10 حافظ کھلوتے ہوں کیونکہ مقرر امام. ہاں وہ اپنی مرضی نے اگر کہہ دے جی تسی زیادہ پڑھے لکھے ہو تو آ جاؤ، یہ ٹھیک ہے، انہوں حق بنتا وہ کہے بنا جماعت کرائے. اگر وہ مقرر امام نہیں تو انہوں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حافظ قرآن آ گیا، عالم دین آ گیا، پھر بہتر طریقہ وہ واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تواڈے چو امام او بنے جڑا قرآن پاک نو زیادہ جاندا ہے، حضور دا حکم ہے. ہن جڑا قرآن پاک دے حکم نو حضور دے حکم نو نہیں مانتا میں اتنے فتویٰ کوئی نہیں لگاتا، انہوں خود سوچنا چاہیے، احساس پیدا کرنا چاہیے کہ حضور دے حکم دی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خلاف ورزی کرنی چاہیے نہیں، مومن دی نجات رک جاندی. ٹھیک ہے. باقی یاد رکھو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی شہید کرنے واسطے لوگ آئے مدینہ طیبہ دے اندر، نعرے مار رہے نے بلوائی کہ عثمان غنی نو شہید کر دیتا جائے گا، شہید کر دیتا جائے گا، اسی جانا نہیں. جناب ابو ہریرہ آئے نے جناب عثمان غنی دے کول آگے کہنے لگے امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگ اے نعرے مار دے تانوں شہید کرنے واسطے لیکن مسجد نبوی جا کے نماز بھی پڑھ دے نے، اسی انہاں دے پیچھے نماز پڑھ لئیے. آپ نے فرمایا مینوں شہید کرنے والا عمل غلط ہے، وہ دے اندر شامل نہیں ہونا، نماز پڑھنے والا عمل نیک ہے، وہ دے اندر شامل ہو جانا ہوئے گا. بڑا بڑا سبق سانوں ملدا ہے کہ جتھے نیک عمل ہوئے نا اس نو قوت دینی چاہیے. ہر بندے نو اپنی انا قربان کر دیو، اجتماعیت نو قائم رکھو. آپ نے جو مصور اکیڈمی کا افتتاح فیتا کاٹ کر کیا ہے، اسی ایک قرآن و سنت سمجھ کے دین سمجھ کے کیتا ہی نہیں، یہ فیتا کٹنا کو دین ہے. ٹھیک ہے نا. افتتاح کرنا جا کے افتتاح کرنا اس پھر اگے پہنچانا کہ یہ قرآن دا شوق پیدا ہوئے، اتنے ویڈیو دا استعمال کرنا جدہ بیت اللہ سے لگے ہوئے نے کیمرے لگے نے اور انہاں کیمریاں تو کم لے کے امریکہ مجاہدین نو شہید کر رہا ہے، فوٹو کھچ کے انہاں دیاں پناہ گاواں نو مکین قتوا کر رہا ہے. سانو انہاں تو جائز کام لینا چاہیے. اس واسطے یہ دین دی حد تک استعمال جائز دا، شوقیہ دا استعمال حرام ہے. جیسا کہ خانہ کعبے دے اندر مرکز اسلام مرکز ہدایت ہے، اتنے کیمرے لگے نے، اتنے تصویراں آ رہی ہیں دین دے کام واسطے. اب میں